بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم اور سفاکی میں شہرت پانے والے حکمران۔ جب ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف خطوں پر حکمرانی کرنے والوں میں چند ایسے بھی تھے جن کو اقتدار و اختیار کے نشے نے اکثر ایسا مدہوش کیا کہ وہ ظالم و جابر بن بیٹھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفادات کے اسیر تھے۔ ان کی اسی خود غرضانہ سوچ نے انہیں اپنے اقتدار کی طاقت کے بے رحمانہ استعمال پر اکسایا اور وہ اپنی ذات کی تقسیم اور مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان سے درندے بن گئے اور یوں بے شمار انسانی جانوں کی ضیاع اور بے اندازہ تباہی و بربادی کا باعث ثابت ہوئے، جبکہ دوسری جانب ایسے حکمران بھی ہو گزرے جو ایسے لوگوں کے برعکس اپنے عوام کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئے۔ ان میں سے کچھ لیڈر تو وہ تھے جو اپنے عوام کی زندگیوں میں بہتری، آسانی اور آسائش لانے کے لیے ہمیشہ ہی کوشاں رہے۔ آج ہم ان صاحبان اختیار کا تذکرہ اپنے قارئین کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ نمبر 1، ہیراڈ اعظم۔ یہ وہی ہیراڈ اعظم ہے جس کا ذکر انجیل مقدس میں بھی موجود ہے اور جس کی وجہ شہرت اپنی جان بچانے کے لیے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کروانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کرنے کے حوالے سے ہے۔ 73 قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہونے والا ہیراڈ ایک ظالم حکمران تھا۔ قدیم انسانی تاریخ کے ماہر جوزف نے اس کے مظالم کے بے شمار واقعات رقم کیے ہیں۔ اس ظالم شخص نے اپنے ہی 3 بیٹوں اور 10 بیویوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی کو بھی قتل کر دیا تھا، اور اس پر بس نہیں، اس نے اپنے دور کے بروحت اعلیٰ کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ساس اور اپنے انکل کے قتل میں بھی ملوث مانا جاتا ہے۔ نمبر 2، نیرو۔ روم کا یہ بدنام زمانہ حکمران جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو وہ بادشاہ بنا۔ تخت سنبھالنے کے بعد شروع میں اس نے اپنی ظالمانہ فطرت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اقتدار کے ماہ و سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ایک مجنونہ اشتعال کی سی کیفیت بڑھنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں ایگریپینا دی ینگر کو قتل کیا۔ بعد ازاں کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بھی باری باری قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اس نے پورے روم کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ پرانے شہر کی جگہ ایک نیا شہر بنا سکے۔ یہ آگ دی گریٹ فائر آف روم کہلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو آرام سے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ وہ یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے روم کے بچ جانے والے شہریوں پر بھی آگ لگائے جانے کی سازش کا الزام لگا دیا اور ان پر مقدمات چلانے کے بعد بہت سو کو شدید تشدد کروا کے مروا دیا۔ اس کی یہ ذہنی کج روی بالآخر اتنی بڑی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی بھی جان لے لی۔ نمبر 3، پوپ الیگزینڈر ششم۔ پوپ دنیا بھر میں عیسائیوں کا سب سے بڑا روحانی پیشوا مانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ میں اس منصب پر کئی ایسے لوگ بھی فائز رہے جو ظلم و جور میں اپنی مثال آپ تھے، مگر ان سب میں بلا شبہ پوپ الیگزینڈر ششم سب سے نمایاں ہے۔ وہ سن 1431 میں پیدا ہوا اور اس کی پوپائیت کا زمانہ 1492 تا 1503 ہے۔ وہ عیسائیت کے عدم تشدد اور رواداری کے اصولوں پر کسی طرح بھی پورا نہیں اترتا تھا، بلکہ وہ اپنے نظریات کے اعتبار سے انتہائی سیکولر تھا۔ اس نے اپنے مرتبے کی طاقت کو اپنے لالچ پورا کرنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ واردات یہ بھی تھا کہ وہ اپنی خوبصورت بیٹی لوکریزیا کی شادی کسی امیر آدمی سے کر دیتا اور اسے خوب جہیز بھی دیتا۔ بعد ازاں وہ اس شادی کو بحیثیت پوپ منسوخ کر دیتا۔ حالانکہ رومن کیتھولک عیسائی کے نزدیک طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ کسی امیر آدمی سے بیاہ دیتا۔ وہ تقریبات منعقد کرنے کا بھی بہت شوقین تھا۔ رقص و سرور اور رنگ رلیوں سے بھرپور یہ تقریبات آہستہ آہستہ قدیم یونانی دیوتاؤں کی پرستش کی رسومات کے لیے کی جانے والی تقریبات کا رنگ اختیار کر دی گئی، جن میں خوب موج مستی کی جاتی تھی۔ انہی تقریبات میں شریک ہونے والے عمرا کی ناجائز دولت کو وہ اپنے اختیارات کے تحت ضبط کر کے اپنی تعیش زندگی کے لیے استعمال میں لاتا۔ اس پوپ کا انجام بھی بالآخر عبرتناک ہوا اور اس کو دھوکے سے زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ نمبر 4، کلیگولا۔ یہ لفظ کلیگولا بنیادی طور پر بے رحمی، جنون و پاگل پن اور شیطانیت کا مترادف ہے۔ کلیگولا نامی یہ رومی بادشاہ انتہائی خود پسند تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہ شخص کسی بھی معاملے میں محض شک کی بنیاد پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں رچائیں، نیز دوسروں کی بیویوں کو ورگلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اوپر سے وہ بہت شیخی خورا بھی تھا۔ اس کا زمانہ 37 تا 41 بعد از مسیح کا ہے۔ اس کا سلسلہ نسب عظیم رومی بادشاہوں سے ملتا ہے۔
یہ اپنا خزانہ قیمتی اور شاہانہ چیزوں پر خرچ کر دیتا، جبکہ اس کی رعایا ننگ و بھوک سے مر رہی ہوتی تھی۔ یہ اتنا بے رحم تھا کہ رات کے کھانے کے دوران کسی زندہ انسان کو آرے سے چرتے ہوئے دیکھنا اس کی بہترین تفریح تھی۔ اس بادشاہ کے متعلق العنانی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو سینیٹر نامزد کر دیا تھا۔ ایک جنگ کے دوران اس نے اپنی ساری فوج کو سمندر میں جھونک دیا۔ یاد رہے کہ یہ نام نہاد جنگ ایک یونانی دیوتا نیپچون کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ نمبر 5، کنگ جان۔ کنگ جان کو بآسان انگلستان کی تاریخ کا سب سے ظالم بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ 24 دسمبر سن 1166 کو پیدا ہوا اور 19 اکتوبر 1216 کو وفات پائی۔ وہ 1199 سے لے کر اپنے انتقال تک تخت نشین رہا۔ بادشاہت کے حصول کے لیے اس نے اپنے ہی بھائی کے خلاف فرانس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کی۔ جب اس کے مخالفین نے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں قلعے میں بند کروا کر بھوکا پیاسا مار دیا۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد ایک بہت بڑی بحری فوج تشکیل دی اور اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر بھاری محصولات عائد کیے، معززین کی جائیداد ضبط کر لیے اور عمرہ کو قید میں ڈال کر ان پر تشدد کے ذریعے ان کی دولت ہتھیا لی۔ بال آ کر سن 1216 میں وہ پیچس کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے گزر گیا۔ نمبر 6، میکسیملین روبیسپیئر۔ یہ شخص سن 1799 میں برپا ہونے والے فرانسیسی انقلاب کا سب سے اہم معمار تھا اور بعد از انقلاب قائم ہونے والی حکومت میں سب سے بڑا لیڈر گردانا جاتا تھا۔ انقلاب کے دوران روبیسپیئر مسلسل بادشاہت کے خلاف پرچار کرتا رہا۔ وہ طبقہ اشرافیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی باتیں کرتا تھا۔ 16 مئی سن 1758 کو پیدا ہونے والا یہ شخص ماہر قانون اور سیاستدان تھا جو بڑی بے جگری کے ساتھ غریب عوام اور جمہوریت کے حق میں آواز بلند کرتا تھا۔ انقلاب کے بعد اس کو عوام تحفظ کی کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا، لیکن اس عوام اور جمہوریت دوست انسان نے 3 لاکھ انقلاب دشمنوں کو گرفتار کر کے ان میں سے 17,000 افراد کو گلوٹین کے ذریعے گردنیں کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے اسی پر ہی بس نہیں کیا بلکہ دشمن قرار دیے جانے والوں کے خاتمے کے بعد بھی یہ مسلسل پھانسیوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس کے اسی رویے کے باعث اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی گردن بھی گلوٹین کے ذریعے ہی مار دی گئی۔ نمبر 7، چنگیز خان۔ چنگیز خان کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ نام دنیا بھر میں ظلم و بربریت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا۔ وہ سن 1162 میں پیدا ہوا اور سن 1227 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ 1206 میں تمام مغل قبائل کو متحد کر کے اس کا حکمران منتخب ہونے والا چنگیز خان ایک ناقابل شکست کردار اور اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ ظاہر ہے کہ سلطنت کو تشکیل دینے میں سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 ملین لوگوں کی اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس کے حملے کے نتیجوں میں اس وقت دنیا کی آبادی کا تقریباً 11% حصہ ختم ہو گیا۔ یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی موت کو چھپانے کے لیے جنازے کے راستے میں آنے والی تمام آبادیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ نمبر 8، ولادیم پیلر۔ ولادیم پیلر کا نام شاید آپ کے لیے اجنبی ہو، مگر اس شخص کا ایک نام اور بھی ہے جو زبان زد عام ہے اور یقیناً آپ نے بھی ضرور سن رکھا ہوگا۔ وہ نام ہے ڈریکولا۔ فلموں یا ناولوں میں ڈریکولا کو انسان کا خون پیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ اصلی ڈریکولا اس طرح تو انسانوں کا خون اپنے نوکیلی دانتوں سے نہیں پیتا تھا، البتہ اس سے بھی زیادہ وحشانہ طریقے سے استعمال کرتے ہوئے خون بہانے کا عادی تھا، اور وہ ایسے کہ جیتے جاگتے انسانوں کو اس طرح سے دردناک موت سے ہمکنار کرتا تھا کہ روح کانپ اٹھے۔ یعنی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں کو لکڑی کی لمبی لمبی تیز میخیں جسم میں ٹھوک کر سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی افواج کنووں کے پانی میں زہر ملا دیتی، فصلیں اجاڑ دیتی اور وبائی امراض کے شکار مریضوں کو دشمنوں میں بیچ کر انہیں بھی موذی امراض میں مبتلا کر دیتی۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ یہ طریقہ اس دور میں کیمیائی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ سن 1430 عیسوی میں پیدا ہونے والے رومانیہ کے اس بادشاہ کو دی امپیلر یعنی میخیں ٹھوکنے والا کا خطاب نارگوسیڈ نامی شہر کے باہر لڑی جانے والی جنگ کے دوران دیا گیا، کیونکہ اس جنگ میں اس نے 2000 عثمانی فوجیوں کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھوکنے کے احکامات جاری کیے تھے، جنہیں اس عمل کے بعد چیل کموں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ نمبر 9، ایوان دی ٹریبلر۔
25 अगस्त सन 1530 ईस्वी को पैदा होने वाला रूस का ये बादशाह 16 जनवरी सन 1547 को तख्त नशीन हुआ और अपनी मौत यानी 28 मार्च 1584 तक हुक्मरानी करता रहा। रूस के बादशाहों का लक़ब जार होता था। इससे भी कबल इसका हम नाम इवान द ग्रेट भी ज़ारे रूस रह चुका था, जो उसका दादा था, और उसने भी रूस पर बड़े दबदबे के साथ हुकूमत की थी। लेकिन इवान द ट्रेवलर इस मामले में अपने दादा से भी आगे निकल गया। उसने न सिर्फ रूस को मुत्तहद किया बल्कि इसको एक मुस्तहकम मुमलिकत में बदल डाला। मगर इस तमाम मरहले को सर करने में उसने जो मुजालिम ढाए, इनकी वजह से इन्हें द ट्रबल का खिताब मिला। कहा जाता है कि इसका बचपन काफी मुश्किलात में गुजरा और उसी की वजह से वो नफसियाती तौर पर शिद्दत पसंद हो गया। वो बचपन में छोटे मोटे जानवरों और परिंदों पर तशद्दुद करके लुत्फ हासिल करता था। जब वो रूस का जार बना तो इब्तिदा में उसने काफी अच्छे तरीके से हुक्मरानी की, निज़ाम हुकूमत में इस्तिलाहात की और अवामी फलाह व बहबूद के काम किए। लेकिन मलका की वफात की वजह से वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया और यहीं से उसके जुल्म और सितम के दौर का आगाज हुआ। उसने उमरा की जायदाद पर कब्जे करने शुरू कर दिए और अपनी एक ऐसी जाती पुलिस फोर्स कायम की जो उसके हुक्म पर उसकी मुखालिफ को कुचल कर रख देती थी। उसने अपने इस इक़दामात को जायज करार देने के लिए ही दरबार के कई मोअज़्ज़िज़ीन को उनके मनसबों से ये इल्जाम लगाकर हटा दिया कि वो मलका की मौत के जिम्मेदार थे। उसने अपनी हामला बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने बेटे को भी गेज़ व गजब की हालत में कत्ल कर डाला। उसकी ज़हनी रूह इस हद तक बहक चुकी थी कि जो भी उसके सामने आता, अगर उस वक्त बादशाह नफसियाती दौरे और जुनून में मुब्तला होता तो उस बदनसीब शख्स की खैर ना होती और उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ता। रूस के मशहूर सेनेट बासल कैथीड्रल के आर्किटेक्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वह बादशाह के हाथों अपनी आंखें गवाकर अंधा कर दिया गया। नंबर 10, अटिला दी हन। हन खाना बदोश कबाइल थे जो 4वीं से 6वीं सदी ईस्वी के दरमियान मशरकी यूरोप से लेकर वस्ती एशिया के दरमियान इलाके में आबाद थे। सन 434 ईस्वी था सन 453 तक अटिला इनका हुक्मरान रहा। वो एक खौफनाक जंगजू था। उसका दौर अजीम रोमी सल्तनत के जवाल का जमाना था। अटिला ने तमाम इलाके में खौफ और दहशत की फिजा कायम कर रखी थी। लाखों लोग उसकी बर्बरियत और लूट मार का निशाना बने। उसने अपने ही भाई ब्लेडा को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया ताकि वो पूरे इलाके का बिला शिरकत हुक्मरान बन सके। उसकी जुरात इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने जवाल पजीर रोमन एम्पायर के बेशतर इलाकों पर हमले किए। नाइसिस नामी शहर की तबाही तो इस कदर होलनाक थी कि मरने वालों की लाशों ने दरियाए डन्यूब को पाट कर रख दिया और वो कई बरस तक इन नाशों से भरा रहा। जो लोग जंग से राह फरार इख्तियार करके बगोड़े हो जाते, इन्हें पकड़ कर लाया जाता और उनके जिस्मों में लकड़ी की मीखें ठोक कर इन्हें अज़ियतनाक मौत से हमकिनार कर दिया जाता। अटिला इतना जालिम था, ये कहा जाता है कि वो अपने ही 2 बेटों को मार कर खा गया था। उसकी दहशत का ये आलम था कि बहुत से रोमी उसके शर से बचने और उसे अपने इलाकों से दूर रखने की खातिर उसको मालो जर बतौर रिश्वत के पेश किया करते थे। नंबर 11, लियोपोल्ड दोइम। लियोपोल्ड दोइम ने सन 1865 से लेकर सन 1909 यानी अपनी वफात तक बेल्जियम के दूसरे बादशाह की हैसियत से हुकूमत की। वो 9 अप्रैल सन 1835 को पैदा हुआ था। तारीख में उसको एक और नाम से भी शोहरत मिली और वो था कांगू का कसाब। इसी से उसका जालिमाना फितरत और जाबराना तिब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांगू रबड़ की दौलत से माला माल था और वो लियोपोल्ड की हर इंसाना नजरें इस पर जमी हुई थी। बस उसने अपनी इस कॉलोनी और पसमानदा मुल्क पर अपनी फौजें चढ़ा दी और कांगो के 10 मिलियन बाशिंदों को मौत के घाट उतरवा दिया। सितम ज़रीफी की बात यह है कि उसने बजाते खुद कभी कांगो में कदम तक भी नहीं रखा था, लेकिन सिर्फ उसके हुक्म पर ही इतने ज्यादा बेगुनाह इंसान तहे तय कर दिए गए। उसकी संग दिली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो बार बार अपनी फौज को यह अहकामात भिजवा रहा था कि कांगो का जो भी मकामी बाशिंदा उसके खिलाफ बगावत करे, उसका सर काट कर बतौर सबूत बादशाह की खिदमत में बेल्जियम भेज दिया जाए। ये साम्राज्य इस्तेहसाल की एक बदतरीन मिसाल थी। बाला आखिर इन मुजालिम का बैरूनी दुनिया की तरफ से इतना दबाव आया कि उसको अपने ये अहकामात वापस लेने पड़े, मगर कांगो पर इसका ये साम्राज्याना कब्जा कई दिहाइयों तक बरकरार रहा। नंबर 12, पोल पाट। पोल पाट एक कंबोडियन इनकलाबी सियासतदान था जो सन 1976 से सन 1979 तक जमहूरिया कपोचिया का वजीर आजम रहा। वो कम्युनिस्ट रहनुमा था। उसने असातिज़ा, साइंसदानों, माहिरीन तालीम, आम शहरियों की बड़ी तादाद, मजहबी रहनुमाओं, यहाँ तक कि जो शख्स जरा सा भी पढ़ा लिखा था, इन्हें हिरासत में लेकर कैंपों में कैद कर दिया, जहां बादजा इन्हें बड़े पैमाने पर फांसियों पर चढ़ा दिया गया।
اندازہ ہے کہ اس کے دور میں 20 لاکھ لوگ بھوک، پھانسیوں اور ناقص صحت کی وجہ سے ہونے والے امراض کے باعث موت کا شکار ہو گئے۔ نمبر 13، ایمپرر ہیروہیٹو۔ ہیروہیٹو جاپان کا 120واں بادشاہ تھا۔ وہ 29 اپریل سن 1901 کو پیدا اور 7 جنوری 1999 کو فوت ہوا اور 25 دسمبر سن 1926 کو تخت پر بیٹھا اور اپنے انتقال تک بادشاہت کرتا رہا۔ اس کے دور کو انسانی تاریخ کے بدترین جنگی جرائم اور مظالم کے زمانے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نینگنگ شہر کے قتل عام، جس میں ہزاروں ہلاکتیں، عصمت دری کے واقعات سے لے کر یونٹ 731 تک، جہاں جاپانیوں نے لوگوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے ہولناک تجربات کیے، جس کے نتیجے میں 3 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ایسے بے شمار الزامات ہیں جو ہیروہیٹو پر لگائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ حیثیت بادشاہ، اس کے پاس یہ اختیار تھا، اگر وہ چاہتا تو یہ سب روک سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 14، جوزف اسٹالن۔ جوزف اسٹالن 18 دسمبر سن 1878 تا 5 مارچ 1953 سابقہ سوویت یونین کا ایک انقلابی سیاستدان تھا۔ اس کا تعلق جارجیا سے تھا۔ وہ سن 1920 کی دہائی کے وسط سے لے کر سن 1953 میں اپنی موت تک سوویت یونین کا حکمران رہا۔ کمیونسٹ نظریے کو ماننے والے حکمران کے طور پر اس نے اپنی حکومت کے دوران بڑے قصبے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ لاکھوں کسانوں نے اپنی زمین حکومت کو دینے سے انکار کیا۔ اسی وجہ سے انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس تمام عرصے میں اسی کشمکش کے باعث روس قحط کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں کئی لاکھ اور لوگ بھی موت کی وادیوں میں اتر گئے۔ اپنے متعلق العنان دور حکومت میں اسٹالن نے اپنی پولیس کو بے انتہا اختیار دیے ہوئے ایک وسیع ادارے میں تبدیل کر دیا۔ وہ شہریوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں اور حکومت کو رپورٹ کریں۔ ان جاسوسی اطلاعات کی وجہ سے بھی لاکھوں لوگوں کو یا تو گلاگ یعنی دلائی کیمپوں میں بھیج دیا گیا یا پھر انہیں قتل کر دیا گیا، کیونکہ ان کی وفاداریاں مشکوک قرار پائی گئی تھیں۔ اندازہ ہے کہ اس ظالمانہ اور آمرانہ دور حکومت میں تقریباً 20 ملین لوگ مارے گئے۔ نمبر 15، ایڈولف ہٹلر۔ ہٹلر کا نام تو تقریباً سب ہی نے سن رکھا ہے۔ 20 اپریل سن 1899 کو پیدا ہونے والے جرمنی کے اس حکمران نے 30 اپریل سن 1945 کو جنگ عظیم کے دوئم کے خاتمے کے وقت خودکشی کر لی تھی۔ وہ 2 اگست سن 1934 کو مشہور زمانہ نازی پارٹی کی طرف سے جرمنی کا چانسلر منتخب ہوا اور پھر پورے یورپ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہٹلر کو انسانی تاریخ کا ایک بدنام ترین تخریبی ذہن کا مالک اور برائی کا محور حکمران تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی جارحانہ اور نفرت انگیز تقریروں کے ذریعے جرمنی کی عوام کے دلوں میں قومیت کی وہ آگ بھڑکائی کہ جسے سارے خطے کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس کے جرائم میں کرسٹل ناکٹ کا مطلب یہ ہے کہ 9 نومبر 1938 کی رات کو یہودیوں کی 200 عبادت گاہیں سیناگاگز مسمار کر دیے گئے۔ 8000 سے زائد یہودی دکانداروں کی دکانیں لوٹ لی گئیں اور لاکھوں یہودیوں کو حراستی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے یورپ اور افریقہ پر حملے اور یہودیوں کے خلاف ہولوکاسٹ سمیت دیگر بے شمار جنگی جرائم شامل ہیں۔ ہٹلر پر الزام ہے کہ اس نے نفرت اور برائی کو اس طرح مجسم شکل میں پیش کیا کہ اسے قبل تاریخ میں شاید کسی اور نے نہ کیا ہوگا۔ تاریخ دان اس کو 11 ملین افراد کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔